انہوں سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں. جی حضور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ شعبان المعظم میں روزانہ 700 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود. جان نکلے تو اس طرح نکلے، تجھ پر ہے غم زدوں کے یار درود. صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رجب کی دعا. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے خصوصاً مدنی چینل کے ہر دل عزیز سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 13 کا جاری ہے، اور اس میں یہ گمبٹ سندھ میں ماشاءاللہ ہو رہے سلسلہ، اور مجھے بھی الحمدللہ آج مجھے دور سے مدنی چینل کی وساطت سے شرکت کی سعادت مل رہی ہے. اور آج ماشاءاللہ 15ویں شب ہے رجب المرجب کی. رجب شریف کی 29 راتیں معاف کیجئے، سارے سال میں 29 راتوں کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے 29 نائٹس، کہ یہ مطلب قبولیت کی راتیں ہیں. تو ان میں سے رجب شریف کی 15ویں اور 27ویں بھی شامل ہیں. تو آج رجب المرجب کی پاکستان میں اور دنیا کے کئی ممالک میں 15ویں رات ہے. الحمدللہ قبولیت کی رات، پیاری رات، اور ساتھ میں پھر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے عرس کی بھی رات ہے. یہ بھی برکتیں اس میں شامل ہو گئیں. اے عاشقان صحابہ اہل بیت، سیدوں کے سرتاج حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت یعنی برتھ 17 ربیع الاول شریف سن ہجری 80 یا 83 پیر شریف کے دن مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ہوئی. حوالہ شواہد النبوہ پیج نمبر 245. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ شفا شریف میں یہ بتائی گئی کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ صادق پڑ گیا، اسی لیے آپ کو صادق کہتے ہیں. آپ اپنی امی جان کی طرف سے صدیقی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں آپ کی امی جان.
آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی، مگر جب کبھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو ذکر مصطفیٰ جب ہوتا تو اس کی ہیبت و تعظیم کے سبب آپ کا رنگ جو تھا وہ زرد پڑ جاتا. یہ زبردست عاشق رسول بھی تھے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اور ادب کا حال یہ تھا کہ کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے یا پھر خاموش رہتے. آپ کی مبارک گفتگو فضول باتوں سے پاک ہوتی. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. اس شعر کی وضاحت کر دوں، مانا اس کے کہ یہ شعر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے شجر مبارک شجر شریف کا چوتھا شعر ہے، کیونکہ یہ قادریہ سلسلے کے ہمارے پیر صاحب بھی ہیں، امام جعفر صادق شیخ ہیں، تو آپ کا نمبر آئے گا شجر شریف میں چوتھا شعر، چوتھا ان کا. اور اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے چھٹے، ساتویں اور آٹھویں شیخ طریقت امام جعفر صادق، پھر ان کے شہزادے امام موسیٰ کاظم، اور پھر ان کے شہزادے امام علی رضا رحمہم اللہ کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ پاک تجھے امام جعفر صادق کی صدق یعنی سچائی کا واسطہ مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا رحمت اللہ علیہما کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا. ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر، سردار اولیاء ہیں حضرت امام جعفر، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، فاروق کی عطا ہے حضرت امام جعفر. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک بار تنہا ایک گدڑی پہنے مدینہ منورہ سے کعبہ معظمہ کو تشریف لے جا رہے تھے، اور ہاتھ میں صرف ایک تاملوٹ یعنی پانی کا پیالہ تھا. حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ یہ فقیر، سادہ لباس دیکھ کر کہ یہ فقیر اوروں پر اپنا بار یعنی بوجھ ڈالنا چاہتا ہے. یہ شیطانی وسوسہ آنا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شفیق بچوں گمانوں سے، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. دل کے حال جان دی، دل کے حالات جان دیے. جب شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو انہوں نے تو میرا نام بھی بتایا، میرے دل میں جو آئی بات وہ بھی ان کو پتہ چل گئی، یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں. چنانچہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کو آپ سے عقیدت ہو گئی اور آپ کے ساتھ ہو لیے. راستے میں ٹیلے پر پہنچ کر حضرت امام جعفر صادق نے اس ٹیلے سے تھوڑا ریت لے کر پیالے میں گھول کر پیا، اور حضرت شفیق رحمت اللہ علیہ کو بھی پینے کے لیے دیا. یہ انکار نہ کر سکے کہ یہ ریت اور پانی، دھول والا پانی کیسے پیا جائے، لیکن جب پیا تو ایسے لذیذ خوشبودار ستو تھے کہ عمر بھر نہ دیکھے نہ سنے. حوالہ ملفوظات اعلی حضرت پیج نمبر 295. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو 4 یاروں سے بھی بڑا پیار تھا. اب خود تابعی تھے، بعض صحابہ کرام کی آپ نے صحبت بھی اٹھائی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہم سب کے امام ہیں، ان کے بھی استاد تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. تو یہ سارے اولیاء کرام جو صحابہ کرام سے بلا تفریق وہ عقیدت رکھتے تھے،
محبت رکھتے تھے. ان سب کا یہ ذہن تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو الحمدللہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں جو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے. حوالہ تاریخ الخلفاء پیج نمبر 96. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے میرے والد محترم حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ نے 3 باتیں سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا. اے میرے بیٹے، نمبر 1، جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا. نمبر 2، جو برائی کی جگہ جاتا ہے اس پر تہمت لگتی ہے. اور نمبر 3، جو اپنی زبان قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم یعنی شرمندہ ہوتا ہے. حوالہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول پیج نمبر 76. تو ماشاءاللہ ذہنی آزمائش نمبر 13 میں اس وقت کثیر تعداد میں گمبٹ میں ہمارے عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت جمع ہیں اور مرحبا مختلف شہروں سے ٹیمیں بھی آتی ہیں اور یہ اس میں اپنی ذہنی آزمائش میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ بعض اس میں اوپر جاتے ہیں، بعض روتے ہوئے یا رونی صورت لے کر پلٹ جاتے ہیں. ان میں میرے جیسوں کے لیے تو بڑی عبرت ہوتی ہے. یعنی جو جیتتا ہے، جس کا یہ ہوتا ہے کہ بس یہ اب ٹیم آگے جا رہی ہے، تو ان کے چہرے تو خوشی سے پھول کی طرح کھل اٹھتے ہیں. تو اس پر ایک یعنی یہ تصور ہو سکتا ہے جیسے کہ انشاءاللہ جب قیامت کے دن ہمارے لیے یہ اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہیں اور یہ آگے جا رہے ہیں، تو یہ اب جنت میں جائیں گے. تو جنت یعنی کہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کا جب اعلان ہوگا تو کتنی خوشی حاصل ہوگی، اس کا اندازہ ہم اب بھی نہیں کر سکتے. اور جو ٹیم ہار جاتی ہے تو یہ بیچارے اداس ہو جاتے ہیں، بعض روتے ہیں، پھٹ پھٹ کے روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. اب یہ جو بھی جذبہ ہو، خوشی کا یا رونے کا، بظاہر یہاں جنت دوزخ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. رونے دو کوئی روتا بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر روتا ہو کہ ارے یہاں میں فیل ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر و قیامت کے امتحان میں فیل ہو جاؤں. ہو سکتا ہے اگر کسی کا یہ تصور بنتا ہے اور روتا ہے تو خون روئے تو بھی کم ہے. یہاں تو جتنا اس معاملے میں ہم غم کریں گے تو اتنی کامیابی ہوگی. اسی طرح خوشی جس کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی یہ سوچتا ہو کہ آج یہاں تو میں کامیاب ہوا، اللہ کرے کہ میں جنت میں جانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور وہاں بھی میں سرخرو ہو جاؤں، میرے اعمال نامے کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور سوالات جوابات جو قبر میں کیے جائیں تو اس میں بھی میں درست جوابات دینے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ تصور ان کو خوشی دلاتا ہو تو بھی تعجب نہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے. تاہم یہ کہنے کہ سوچ بنتی، ہمیں دنیا میں کوئی بھی معاملہ ایسا ہو اسے دیکھ کر کوئی نہ کوئی اس میں آخرت کا پہلو اگر نکال سکتے ہو تو نکال لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچے کو روتا دیکھ کر جہنمیوں کا رونا یاد کرے کہ بچہ کیسا بے اختیار اور بلک بلک کے رو رہا ہوتا ہے، پھٹ پھٹ کے رو رہا ہوتا ہے نا. ہم لوگ ایسا کم روتے ہیں. تو یہ دیکھ کر کہ اگر جہنم کا حکم سنا دیا گیا تو پھر جو رونا آئے گا وہ کیسا ہوگا، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ کس طرح روئیں گے. وہ اتنا روئیں گے کہ کفار جو ہیں ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون روئیں گے، یہاں تک کہ خون بھی انہیں رو رو کے بالکل کہ اتنی خندقیں پڑ جائیں گی ان کے چہروں پر بہ بہ کر آنسو اور خون کہ اس میں اگر کشتیاں ڈال دی جائیں تو وہ چل پڑیں. یعنی جہنم میں جو کفار جائیں گے ان کے اجسام، ان کے بدن جو ان کے باڈیز
یہ اتنی باڈی بڑی کر دی جائے گی, بہت بڑی کر دی جائے گی. اللہ پاک سے ہم امان چاہتے ہیں, اللہ پاک سے ہم عافیت چاہتے ہیں, اس سے ہم اس کی جنت, اس کی رحمت سے طلب کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں جنت میں بے حساب داخلہ عطا کر دے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے. اے عاشقان رسول, اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, اللہ آپ کو رحم فرمائے. ذہنی آزمائش میں اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے, پھر تیاری کریں آئندہ سے ہی. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اللہ پہ جانے, ہم تو کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے, لیکن نام و نمود حب چاہ کے مسائل اس میں بہت ہوتے ہوں گے. یعنی کہ لوگ تعریف کریں گے, واہ واہ کریں گے, میں جیتوں گا تو لوگ گلے ملیں گے, مبارکبادیاں دیں گے. میرے خیال میں زیادہ حوصلہ افزائی تو ان کی ہونی چاہیے جو بیچارے ہار گئے, کیونکہ جو جیت گئے ان کی حوصلہ افزا ہو گیا, اس کا تو دھوم مچی ہوئی اس کی. تو بیچاروں ان کو بھی تھوڑا بندہ ڈھارس دے کہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں آپ ناکام ہوئے, اللہ قبر و آخرت میں ناکام نہ کرے. اس طرح مطلب ان کی بھی تھوڑا پیٹ تھپکی جائے تاکہ یہ بھی وہ ڈسارٹ ہو کر یہ فیلڈ ہی نہ چھوڑ دیں. تو مطالعہ بھی کرتے رہنا ہے, اور جو بھی کام کرنا ہے ثواب کی نیت ہو تو مدینہ مدینہ جبکہ بنتی ہو, نیکی ملے, ثواب ملے, اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں, اس طرح کی نیتیں کرنی چاہیے. میرے سارے مدنی بیٹے نمازوں کی پابندی کیا کریں. دیکھو رمضان شریف کی تشریف آوری ہونی ہے, رمضان شریف کے روزے بھی رکھنے ہیں. بدقسمتی سے ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے. رمضان شریف کا روزہ فرض ہے, اور نہ جانے ایک روزہ بھی جو جان بوجھ کر قضا کرے جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا. حدیث مبارکہ میں مضامین ہے کہ جہنم کو اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے جو لوگ ہیں دنیا میں یہ سب مر جائیں, ساری مخلوق مر جائے. تو اس کے اندر جو جائے گا وہ کیسا ہوگا. اللہ پاک ہمیں جہنم کی بھنک سے بھی بچائے. ہم سیدھے بس اللہ پاک کے کرم سے بس جنت میں چلے جائیں. جو بھی معاملات ہیں جہنم سے گزرنا سب کو ہے, تو اللہ پاک اس میں ہم کو امن نصیب فرمائے اور عافیت نصیب فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. تمام اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی کاموں سے دینی کام بھی کرتے رہے. اسلامی بھائی 12 دینی کام, اسلامی بہنیں 8 دینی کام, یہ مخصوص دینی کام ہے. ویسے تو سارے دین کا کام کرنا ہے, تو یہ 12 مخصوص کام دیے ہیں, تو اس پر بھی توجہ دیں, یہ کام کرتے رہے. ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں حاضری, یہ بھی ان میں سے ایک کام ہے, تو اس میں بھی حاضری دیں. پھر یہ کہ ہر مہینے 3 دن کم از کم مدنی قافلے کے مسافر بنے, نیک اعمال کا رسالہ لے کر اس کے مطابق عمل کریں, اور نیک اعمال کے رسالے کے خانے پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں. تو انشاءاللہ اس طرح نیک بنیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, اور وایا مدینہ انشاءاللہ جنت میں ہم آقا کے پیچھے پیچھے حاضر ہوں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اپنے لباس کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈالیں, سادگی اپنائیں. اور پائنچے جو ٹخنوں سے ایک تعداد ہے جو نیچے رکھتی ہے, یہ سنت نہیں ہے. اپنی شلوار کے, پینٹ کے, پاجامے کے پائنچے جو ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے. اور اگر جبہ پہنتے ہیں, لمبا کرتا پہنتے ہیں, فوب پہنتے ہیں, جو بھی لباس پہنے, تو مرد کے لیے یہی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر پہنا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ آج یہ کھیر پوری کی نیاز کا بھی پتہ چلا کہ آپ کے یہاں انشاءاللہ کھیر پوری کی نیاز بھی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ, بہت اچھی چیز ہے.